صلوات بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سلسلے کی یہ 8ویں تقریر ہے۔ مسلسل آپ مجھ سے ایک آیت کے ٹکڑے کو سن رہے ہیں اور اپنی فکر کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ذکر اور فکر یہاں کی مجالس کا عنوان ہے۔ آغاز مجلس ہی میں اپنے سننے والوں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس بات کو آگے تک پہنچا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ کل آخری مجلس، خلاصے کی مجلس، نتیجے کی مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ توفیقات الہی شامل حال رہیں تو اس فرض سے چاہتا یہ ہوں کہ عزت کے ساتھ سبکدوش ہو جاؤں۔ اس میں خاص طور پر آپ جیسے سننے والوں سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس عالم یقین میں گفتگو کی جاتی ہے کہ اس کی ممکنہ آپ پذیرائی فرمائیں گے، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ موضوع ہی قرآن کا موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ تہذیب ہمیں قرآن نے دی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اس تہذیب نے ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ ہم اپنے عبادات اور اپنے معاملات میں اس نقطۂ نظر کو لے کے چلتے ہیں۔ آج تاریخ شب جمعہ ہے، آپ نے محمود رضوی صاحب سے حدیث قصہ کی تلاوت سنی، اپنے دل و دماغ میں اسے جگہ دی، فکر کا حصہ آپ نے اسے بنایا، اس لیے کہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس کے مساوی کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ اپنے سننے والوں کو خاص طور پر نوجوانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس کی اپنی اہمیت ہے، ماتم کی اپنی اہمیت ہے، عزا کی اپنی اہمیت ہے۔ جو آپ کر رہے ہیں اسناد پر کر رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ماتم کو سند نہیں ہے، آپ کے ماتم کو سند ہے، لیکن اس میں ایک بات جو چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ذرا سی توجہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ شب جمعہ میں خاص طور پر اپنے اوقات میں کچھ وقت نکال کر نہ صرف یہ کہ حدیث قصہ کی تلاوت کریں بلکہ دعائے کمیل کی بھی تلاوت کریں، نہ صرف یہ کہ دعائے کمیل کی تلاوت کریں بلکہ ممکن ہو آپ سے یوں تو مفاتیح الجنان کو آپ جب کھول کے دیکھیں گے تو شیخ عباس قمی کی یہ تعریف ہے، اس میں آپ کو ایک نہیں کم از کم 1 درجن سوروں کا تذکرہ ہے کہ جس میں اگر آپ چاہیں
تو مثلا یاسین کی تلاوت کیجیے، واقعہ کی تلاوت کیجیے، آپ اگر چاہیں اپنے طور پر تو تواسین کی تلاوت فرمائیے، یعنی سورے تو اپنی جگہ موجود ہیں، ایک کے بعد ایک سورہ ہے، تلاوت کرتے چلے جائیے. خود سورہ جمعہ اپنے مقام پر ہے، تلاوت کیجیے شب جمعہ میں آتے ہیں. میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی فاؤنڈیشن یہ چیزیں شامل ہو جائیں تو جب آپ عزاداری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں تو یقین جانیے قوت آپ کو ملتی ہے، ایک طاقت آپ کو ملتی ہے، اور پھر آپ کسی ایسی فکر کے سامنے جو ذہن سے خالی ہو، ہر اعتبار سے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میری عزا کی بنیاد قرآن ہے، میرے پاس مجلس عزا کا تصور بدون قرآن نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں سے معروضہ ہے، میری درخواست ہے کہ وہ شب جمعہ مثلا ایک چھوٹی سی بات کروں آپ سے کہ شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، اب یہ نام آپ کو یاد رہنا چاہیے. آپ کے پاس اگر احادیث پر نگاہ کبھی آپ ڈالیں تو یہ نام ایسا ہے کہ اس سے فرار نہیں ہے، اس سے آپ علیحدہ نہیں ہو سکتے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یعنی آپ کے پاس محمدون ثلاثہ کا جب تذکرہ آتا ہے، یہ کون حضرات ہیں، یہ کون افراد ہیں؟ یہ ایک محمد ابن یعقوب کلینی، دوسرے محمد ابن علی ابن بابوہ قمی، تیسرے محمد ابن حسن طوسی، جن کو محمدون ثلاثہ کہا جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ احادیث کے سلسلے میں اگر آپ کو رجوع کرنا پڑ جائے تو یہ وہ تین نام ہیں کہ جنہیں آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے حدیث کے تعلق سے. شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، ان کا سن وفات یاد رکھیے 460 ہجری، آپ 1433 ہجری میں ہیں. 27 برس کے بعد ان کے تعلق سے یہ جان لیجئے کہ 1000 سال مکمل ہو جائیں گے ان کی رحلت کو 27 برس کے بعد. اور اس میں ایک اور بات بھی پیش نظر رکھیے، وہ یہ کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے تاسیس کی ہے، جو مؤسس ہے حوزہ علمیہ نجف کا. آج آپ جس نجف میں جاتے ہیں اور آج آپ کا کوئی بچہ اس حوزے میں جا کے تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے مؤسس اعلیٰ ہے شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی. کے نام بار بار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یاد رکھیے. یہ ہمارے پاس وہ نام ہیں کہ جن پر آج آپ کی فکر کا مدار ہے. ان کے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. آپ جو چاہیں کہیں اس تعلق سے، مگر جو بنیاد آپ کی ہے وہ ان حضرات اور ان افراد کی بنا کردہ ہے. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے مؤسسین کو، جو فکری مؤسسین ہیں، ان کو فراموش نہ کرے. یہ شرافت انسانی ہے. احسان فراموشی ہوگی اگر کوئی یہ کہے کہ میرا کیا واسطہ محمد ابن یعقوب کلینی سے، میرا کیا واسطہ شیخ صدوق سے، میرا کیا تعلق شیخ طوسی سے. یہ احسان فراموشی ہوگی. شب جمعہ ہے، ظاہر ہے کہ میں تذکرہ کر رہا ہوں اور آپ سے تقاضا یہ کرتا ہوں کہ مفاتیح الجنان کو جب آپ اٹھا کے دیکھیں تو جہاں کہیں آپ کو ادعیہ ملتی ہیں وہاں پر دعاؤں کو دینے والا بسند معصوم ان میں ایک شیخ طوسی بھی ہے. آپ نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. شیخ الطائفہ
محمد ابن حسن توسی فرماتے ہیں شب جمعہ میں کامل درود کو پڑھنا مستحب ہے، عمل ایسا جس میں استحباب ہے۔ یہ سارے لفظ فقہی لفظ ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کسی نہ کسی کی تقلید میں ضرور ہیں، اس کے رسالے کو آپ مسلسل دیکھتے ہیں۔ واجب، مستحب، یہ تمام اصطلاحات آپ کی نگاہ میں ہے، ایسا نہیں ہے آپ کو ایک ایک ٹرم کے پورے معنی معلوم ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی سی بات ہے۔ جب شب جمعہ کے تعلق سے میں نے گفتگو کی تو اس پورے کلام کو آپ نے پڑھا، سند ہے معصوم کی، روایت کرتے ہیں محمد ابن حسن توسی، 460 ہجری سن وفات ہے، اور کہتے ہیں عمل مستحب ہے شب جمعہ، اس عمل کو اختیار کرنا، اس عمل کو دہرانا، اس عمل پر کاربند ہو جانا خود تمہارے ہی لیے فائدہ مند ہے۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ ظاہر ہے کہ جو نیکی اختیار کرتا ہے تو اس میں ہم اضافہ ہی کرتے ہیں، کمی نہیں کرتے۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ شورى ہے، کلام مجید کا 42واں سورہ ہے۔ آپ آیت پڑھتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ ظاہر ہے کہ مودت فی القربہ کی گفتگو ہے۔ اب جب مودت فی القربہ کی گفتگو ہے تو کیسے اختیار کی جائے گی؟ درود کے ذریعے۔ جہاں درود پڑھا گیا اس میں اس کی طرف سے ایک ایسی شے شامل کر دی جائے گی جو آپ کی نیکیوں کا ملٹی پلائر بن گئی۔ یہ وہ زندگی ہے جسے ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ احتیاط کی ضرورت ہے، دنوں کے تعلق سے، ایام کے تعلق سے، اوقات کے تعلق سے۔ نہیں معلوم، آج میں نے چاہا، میرے بزرگ تو ذرا سی دیر سے آئے لیکن میں نے چاہا کہ بچوں سے میں اس انداز سے گفتگو کروں جس میں ان کو معلوم ہو کہ شب جمعہ کی اہمیت کیا ہے۔ شب جمعہ خالی اپنے اوقات کا ضیاع کرنا، گفتگو کرنا، یہ کرتے رہنا کہ جس کے نتیجے میں سامنے والا یہ محسوس کرے کہ نہیں وقت گزاری کا عمل جاری ہے، ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھیں میرے بچے، اور میں اس سے زیادہ ان کے لیے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہترین عمل کر رہے ہیں، حسن عمل کی صورت آپ کو بتلانا ہے۔ عمل آپ کا بہترین ہے، حسن عمل کے لیے ایک صورت احوال کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ عنوان معین ہے، ذکر اور فکر کے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ امیر المومنین میں عجیب بات یہ ہے، نہج البلاغہ میں گفتگو کرتے ہوئے جہاں میں نے آپ کا وقت لیا، 7 روز میں نے آپ کے لیے، آج 8ویں تقریر ہے، بے اختیار نہج البلاغہ میں ایک آیت کے ضمن میں، وہ کہ آیت میں نے کل پڑھی ہے اور وہ آیت سورہ نور سے میں پڑھ رہا تھا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ سورہ نور کی وہ آیت ہے جس کے تعلق سے امیر المومنین نے ایک عجیب گفتگو کی ہے۔ میں لفظ ذکر اور فکر پر گفتگو کر رہا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، تفکر کی منزل ہے، ملاحظہ فرمائیے، ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل الذکر جلاعا للقلوب۔ عجیب بات ہے۔ ترجمہ اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں، یقین جانیے اس فقرے پہ پوری مجلس نہیں 10 مجلسیں ختم ہو جائیں گی۔ اس فقرے پر کمال کا فقرہ ہے، اپنے باطن میں، اپنے غوامس میں، اپنے اسرار میں، اپنے معانی میں، اپنے مفاہیم میں ایک عجیب جملہ ہے یہ کہ اس میں کہا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کو بنایا، ذکر کو پیدا کیا، ذکر کو باقی رکھ، جعل ذکر، اس کے معنی جو بھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ لفظ جعل آپ کو یاد رکھنا چاہیے، عربی کا لفظ ہے، اس میں بنانا بھی ہے، بتانا بھی ہے، ایجاد کرنا بھی ہے، جو چاہے جس انداز سے۔ جعل ذکر، اس نے ذکر کو بنایا
جلاءً للقلوب، تاکہ تم اپنے دلوں کو اس سے صاف کر سکو، سیکل کر سکو.